بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس مبارک اور مطہر ہستی پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 28 ربیع الثانی 1446 ہجری مطابق 4 جنوری سن 2019 کے اس خطبہ جمعہ میں میرے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے سکون کی کنجیاں، امن و راحت کی چابیاں. سکون و اطمینان کی کنجیاں کیا ہیں؟ امن و شانتی کی چابیاں کہاں ہیں، کیا ہیں؟ اس موضوع پر قرآن کریم، احادیث، سیرت مبارکہ، واقعات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امثلہ، مثالیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سکون اور اطمینان عطا فرمائے. ویسے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں صاف طور پر یہ بات بیان فرما دی ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، راحت قلب و جگر چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ یہ مشین جو دل ہے، جس کے لیے تم بڑے فکر مند رہتے ہو، جو رئیس الاعضاء ہے تمام جسم کے حصوں کا اور عضو کا اور اعضاء کا، وہ سردار ہے، وہ سردار ہے. اگر وہ صحیح رہا تو تم صحیح رہو گے، وہ بگڑا تو سب بگڑ جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو سردار ہے اس کو سکون ملتا ہے، اس کا جو آئل ہے، اس کا جو بنزین ہے، اس کا جو پٹرول ہے، یا جس کے ذریعے سے یہ مشین کو اطمینان کے ساتھ سکون حاصل ہوتا ہے، پورے جسم کو جو کنٹرول کرتا ہے اور بہترین کنٹرول کرتا ہے، اگر یہ سکون چاہتا ہے اور اسے اطمینان مل سکتا ہے تو اس کی غذا کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے اس قلب کو جو تمام جسم کے ایک ایک ٹکڑوں کا سردار ہے، اس کو سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فکر سے، اللہ رب العزت کے بارے میں غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے. یہ واضح چیز ہے. میں
یہ ایک واضح کنجی آپ کو معلوم ہوگی، اور کیا چاہیے؟ سب سے بڑی کنجی یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آئیے 2-4 آیتیں اور بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، تاکہ آج پوری دنیا سکون کی تلاش میں، سکون نہیں ہے، اپنے ملک میں سکون نہیں، اپنے محلے میں سکون نہیں، اپنے قریے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں سکون نہیں ہے، گھر گھر میں بے اطمینانی، گھر گھر میں بے چینی، ہر جگہ بے قراری، کمپنی ہو، نوکری ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ہر جگہ بے قراری ہے، بے سکونی ہے۔ آدمی بڑے سے بڑا پیسے والا بھی ہے لیکن بے سکون ہے، نیند نہیں آتی اسے، اطمینان نہیں، وہ گولیاں کھا کھا کر کے سوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چمچماتی ہوئی کاروں میں چل رہا ہے، لیکن ذرا جا کے اس کے قریب اس سے پوچھئے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے، جو کروڑوں کا مالک ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو قرار نہیں ہے، اس کو چین نہیں ہے، اس کو سکون نہیں ہے۔ وہ سکون کی جستجو اور تلاش میں در بدر اپنے پیسے خرچ کرتا ہے۔ وہ سیاحتی مقامات پر ٹورزم جہاں جو ہے ٹورس جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، وہاں بھی کہیں فلائٹوں کے ذریعے سے، کہیں ٹرینوں کے ذریعے سے، کہیں بسوں کے ذریعے سے، الغرض اس کو جو بھی وسائل ملتے ہیں سکون کی تلاش میں در بدر مارا پھرتا ہے، نہیں حاصل ہو۔ یہ پوری دنیا میں، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، اور میرا یہ موضوع ہے سخن سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی بالخصوص، اور ساری دنیا کے تمام انسانیت کے نام ہے یہ میسج، یہ پیغام کہ تمہیں سکون چاہیے، گولیاں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم ذرا سمجھو اس بات کو یار کہ تم ہو کون؟ تمہیں کسی زمین نے نہیں نکال دیا ہے باہر، یا تم آسمان سے نہیں ٹپکے ہو، یا تم کسی پتھر اور دریا کے پکی پیداوار نہیں ہو، یا آٹومیٹک بننے والی کوئی مشین نہیں ہو، تم کو کسی نے پیدا کیا ہے، کسی نے بنایا ہے تم کو۔ تم اس حقیقت کو کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ حقیقت جب غور کرو گے، سوچو گے، اور اس موضوع پر سوچو گے، اللہ کی قسم بہت ساری گرہیں کھل جائیں گی۔ اور تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تب پھر یہ مسلمان کیوں بے چین ہے؟ یہ تو سمجھتا ہے، تم بھی تو سمجھتے ہو، اور دوسرے مسلمان بھی تو سمجھتے ہیں جو تم ہمیں سمجھانا چاہتے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی بھی غیر مسلم آپ سے یہ کہہ سکتا ہے، اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یار آپ سمجھو، آپ اس بے اطمینان اس لیے ہو کہ مثلا میں بتاؤں اس کو کہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کو تم گاڈ کہتے ہو، پرماتما کہتے ہو، ایشور کہتے ہو، جو بھی کہتے ہو، تمہارے نزدیک جو بھی نام رکھا ہے تم نے، مانتے ہو کہ اسی ایک نے پیدا کیا ہے، مسلمان اسی کو اللہ کہتا ہے، بس یہی فرق ہے کہ تم اپنی زبان میں بھاشا میں بولتے ہو، اپنی زبان میں اللہ بولتا ہے، اور اسی اللہ نے تم کو، ہم کو، سب کو، اوپر نیچے والے کو، سب کو بنایا۔ اس حقیقت کو جب تم سمجھ لو گے تو انشاءاللہ تعالی ایک گنا نہ صحیح آدھا اطمینان تو وہاں آپ کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ ایک انسان جب یہ دیکھ لے، حیران ہو، پریشان ہو، کہاں سے آیا، کہاں جائے گا۔ ایک بچہ مثال کے طور پر اگر کسی میلے میں، کسی بازار میں، کسی انجانی جگہ پر اپنے باپ کی انگلی چھوڑ کر کے گم ہو جائے، یا ماں کے ہاتھ چھوٹ جائے اس سے، اب آپ اس بچے کی کیفیت سوچیں، حیران، شستر، بے اطمینان، اسے ٹافیاں دے رہے ہیں، اسے پیپسی دے رہے ہیں، اسے لالی پاپ دے رہے ہیں، اسے کھلونے دے رہے ہیں، اسے سب کچھ دے رہے ہیں، سوائے رونے کے اس کا کوئی کام ہی نہیں، بے چینی ہے اس کو، بے قراری۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس کے ہاتھوں میں تھا وہ آج وہ ہاتھ اسے چھوڑ کر کے کہیں جا چکا نہیں ہے، نہیں پا رہا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، اس کو اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ تو ایسے ہی پورے یہ دل اللہ نے بنایا ہے، تمہارے باپ نے، ہمارے باپ نے نہیں بنایا، یہ کسی دھرم یا کسی مذہب نے نہیں بنایا، یہ بھی یاد رکھو، یہ بنانے والا اللہ واحد العظیم ہے، وہی ہے اکیلا، اسی نے بنایا۔ یہ کسی پارٹی نے، یا کسی دیوی نے، یا کسی پیر نے، یا کسی بزرگ نے، یا کسی سادھو نے، یا کسی سنت نے نہیں بنایا ہے۔ اور سادھو سنت بھی بغیر دل کے نہیں ہوتے، ان میں بھی دل ہوتا ہے، اور ان میں بھی بہت کچھ جذبات ابھرتے ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنے جیل کے سلاخوں کے پیچھے مزے لے رہے ہیں۔ تو یہ دل ہی تو ہے، دل ہی اس بیچارے نے غلطی کری، وہ بیچارہ جا کر کے کہاں پھنسا۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غور کرو، سوچو ذرا۔ اور آپ حضرات جو ہمارے سامنے بیٹھے ہو، آپ حضرات کے لیے بھی اس میں بہت بڑا میسج ہے۔ سب پریشان ہیں، آج میں ان کا علاج لے کے آیا ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے اس کا علاج، ڈاکٹر گولی تھما دے گا، بے ہوشی کا انجیکشن لگا دے گا، یہی کرے گا۔ کسی کے پاس نہیں ہے، شراب میں بھی نہیں ہے، شراب کا نشہ اترتے ہی
نمک اور تیل کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، کسی میں نہیں ہے اس کا جو علاج ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آبے بقائے دوام لا ساقی، کہیں سے آبے بقائے دوام لا ساقی۔ اس دل کی بیماری بھی پرانی ہے اور اس کا علاج بھی پرانا ہے، نیا کوئی علاج نہیں ہے، وہی پرانا علاج ہے۔ آج سے 1500 برس پہلے سوکھی چٹائیوں پہ بیٹھے والے حکیم الامت امام اعظم سرور دو عالم شفیع المذنبین شافع محشر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو علاج انہوں نے متعین فرمایا، جو علاج ان کے اوپر نازل ہوا، جو علاج ان کو بتایا گیا، اور انہوں نے پوری دنیا کی امتوں کا بے قراریوں، بے چینیوں اور اضطرابیوں کا انہوں نے جو علاج کیا، آج بھی اور قیامت کی صبح تک وہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ تم ایک نہیں، 36,000 نہیں، 72 کروڑ خداؤں کو پوج لو، ایک ایشور پرماتما اللہ معبود خدا نہیں، تم ذرے ذرے کو خدا بنا لو، ذرے ذرے کے سجدے کر لو، ذرے ذرے کے سامنے اپنے دامن پھیلا لو، کوئی تمہیں اطمینان دینے والا نہیں، کوئی تمہیں سکون عطا کرنے والا نہیں، کوئی امن و راحت دینے والا نہیں، کوئی چین کوئی نہیں دینے والا ہے، یاد رکھو۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے بے قرار اور بے چین اور مضطرب ہیں۔ قرار کہاں ہے؟ سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاؤں، اگر آپ کو یہ پتہ ہو جائے، آپ سعودی عرب میں ہو، کمائی کر رہے ہو، رات دن محنت کر رہے ہو، لیکن کسی نے آپ کے کان میں آ کر کے پھونک دیا اور کہا یارو تمہارے بینک بیلنس میں ہم نے $10 ملین یا 10 ملین ریال یا 10 ملین یا 50 ملین روپے، یا میں نے اتنے روپے ڈال دیے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، شاید 2 پشت 3 پشت بھی بیٹھ کر کے کھاؤ۔ آپ سوچئے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ وہیں ٹپک جائیں گے مارے خوشی کے، ہو سکتا ہے انہیں کا ہارٹ فیل ہو جائے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے بھی کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اچانک اگر آپ خوشی دے دو تو ختم، پتہ چلا بیچارہ سننے کے بعد جب یہ حال ہے اور کہیں پا جاتا تو کیا حشر ہوتا اس کا، وہیں ختم۔ کچھ لوگ ذرا مضبوط دل کے ہوں گے، خوشی ہوگی، آپ کا کیا حشر ہوگا؟ آپ بھی یہی سوچو یار خلاص ختم، اطمینان آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سکون سے جہاں بھی رہو گے سکون سے بیٹھو گے، موش پہ تاؤ دے کر کے خلاص، تب 50 20 2 ملین $10 ملین بینک پہ بیلنس کی کیا ضرورت ہے؟ سکون رہے گا دل کو کہ نہیں رہے؟ سکون رہے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، بے شک سکون ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ضمانت آپ کی موجود ہے، پیسے موجود، خلاص آپ کی خواہش، آپ کا دنیاوی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ڈیپینڈ ہیں پیسوں پر، اور الحمدللہ آپ کے پاس متوفر ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک دنیاوی سکون ہے جو آپ کو ملے گا، لیکن اسی سکون کے اوپر اگر ایک آدمی آپ کے کان میں یہ آ کر کے ڈال دے کہ میاں تمہارے سر کا نشانہ لیے ہوئے ایک بندہ فلانی پہاڑی پر یا دیوار پر یا جھاڑ میں یا اوٹ میں یا کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کب تمہارے سر کو اڑا دے کوئی پتہ نہیں، آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت؟ وہ $10 ملین کا خواب نہیں، حقیقت بھی ہے، کیا وہ آپ کو یاد رہے گا؟ یا آپ یہ سوچو گے یار جان بچاؤ، اس فکر میں آپ ہوگے، یہی سوچو گے نا کہ میری جان بچانی چاہیے، یا اب کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی فائدے، الغرض بے قراری سی ہو جائے گی۔ لیکن ایک تیسرے شخص نے آ کے کہہ دیا آپ کے کان میں، کوئی بات نہیں، یہ جو ہے نا تم اس دنیا سے جاؤ گے یا مرو گے، اس کا کئی گنا بدلہ تم کو مل جائے گا، مرنے کے جسٹ بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اب یہاں بات آئے گی، پھر وہ بلیف کی بات آئے گی، یقین کی بات آئے گی کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ آنے والی خوشی اور غم کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں فیصلہ ایک الگ میٹر کرے گا، وہ ہے یوم آخرت پر ایمان، یا بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یا قبر کے جو آج علم غیب ہے جس کو اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب،
ہدایت ہے اس قرآن کے اندر ان لوگوں، ان مومنوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر آپ کو، تو پھر تو آپ کو اور خوشی ہو جائے گی، یار کوئی بات نہیں، یہ دنیا مار دے بے، گولی چلا دے، کوئی بات نہیں، اس کے بعد تو جب جنت گارنٹی ہے، اس سے کئی گنا گارنٹی ہے، تو پھر کیا فائدہ، خلاص ایسی زندگی سے مارو، کوئی بات نہیں، چلاؤ گولی، چلو، جان جاتی ہے جانے دو، وہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، بیوی بھی دے گا، بچے بھی دے گا، جنت بھی دے گا، ایسے ایسے جنتیں۔ خیر وہ ایک الگ میٹر ہے۔ خوشی ہوگی کہ نہیں خوشی ہوگی، یہ اطمینان کی میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ بے اطمینانی کی جو کیفیت ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، لیکن اس بندے ناچیز کے پاس موجود ہے، اور میں بندے ناچیز اس بیماری، اس سکون کی کنجیاں میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کیا ہے۔ سکون کی کنجیاں میرے عزیزو دنیا میں بھی، اور یہ وہ باتیں ہیں جو دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں کے لیے بھی ہیں، مرنے کے بعد بھی سکون، دنیا کے اندر بھی سکون۔ ہاں جی، یہ جو باتیں ہیں یہ صرف مرنے کے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو مولوی مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، زمین اور آسمان کے اندر کی یہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، یا تو آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین کے اندر کی بات کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، یہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو اس طرح کی بات کرتے ہوں گے۔ ہم تو زمین کے مابین اندر کی بھی بات کرتے ہیں، اور زمین کے اوپر کی بھی بات کرتے ہیں، اور آسمان کے اوپر کی بھی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم زمین میں بھی سکون چاہتے ہیں، زمین کے نیچے بھی سکون چاہتے ہیں، اور آسمان کے اوپر بھی سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری دعوت تینوں مقام کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم تمہیں گلی ڈنڈا اس دنیا کے میدان پہ کہو کہ چھوڑ دیں کہ مولانا ہیں، ان کو سیاست سے کیا لینا ہے، تو سیاسی ان کو کیا، ایسا نہیں ہے بیٹا۔ ہم ظلم کے خلاف خون کے آخری قطرے تک جنگ لڑتے ہیں، اور ہم دنیا کو اس کی دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ظلم ہے کہیں بھی ہو دنیا کے اوپر، اگر ایک انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ایک اللہ نے ہمیں اپنے قرآن میں یہ بتلایا ہے کہ اس ظلم کے خلاف تمہیں آواز بلند کرنی ہے، کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا عدل تھے، ظلم کے سراپا خلاف تھے، انہوں نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا مظلوم کی تو مدد ہم کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا امسک یدہ، اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روکو، اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روکو، عدل اور انصاف کی فضا بجا کرو۔ کوئی بھی ہو، تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا بڑا ہو، تمہارا چھوٹا ہو، تمہارا عالم ہو، تمہارا مولوی ہو، تمہارا وزیر ہو، تمہارا منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، ظلم کرنے سے اس کے ہاتھ کو روکو، تاکہ وہ آئندہ کسی کے اوپر ظلم نہ کر سکے۔ انصاف اور عدل پیدا کرو۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ میسج، ہمارا یہ پیغام زمین کے نیچے کے لیے بھی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کے لیے بھی ہے، اور آسمان کے اوپر جہاں ہماری روح جاتی ہے اس کے لیے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سکون ہر جگہ کی دعوت، یہ ہماری دعوت ہر جگہ کے سکون کے لیے، ہر جگہ کی سکون کے لیے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ اکبر، آدمی کو گارنٹی مل جائے تو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ آپ کے بینک میں اتنا ہے۔ آئیے میں ایک گارنٹی کی بات کرتا ہوں جو رب نے کی ہے گارنٹی، ہم نے اور آپ نے نہیں۔ کس نے کی ہے؟ اللہ عز و جل نے کی۔ وہ سب سے بڑا گارنٹی دینے والا، وہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے۔ ہاں، لا یخلف المیعاد، اس کا وعدہ کبھی وہ اپنے وعدے سے کبھی مخالفت نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے سے نہیں کرتا، اس کا وعدہ ہے، پکا ہے، سچا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ حجرات آیت نمبر 35 میں، سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ایک خاص کیٹیگری بیان کی جا رہی ہے، وہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ دیکھیں یہاں بھی مساوات اور برابری چل رہی ہے۔ اسلام مساوات اور برابری کی دعوت دیتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب۔ چند مخصوص مسائل ہیں، وہ بھی عورتوں کی مجبوری ہے، جس کی وجہ سے ان کو بعض چیزوں میں معافی کر دی گئی ہے، ورنہ اللہ کی عبادت و بندگی میں سب برابر ہیں، اللہ کے ذکر اور اذکار میں سب برابر۔ سنو، اسلام لانے میں سب برابر ہیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ ایسا نہیں کہ مرد مسلمان ہو عورتیں مسلمان نہ ہو، نہ۔ شادی کسی غیر مسلم سے کسی مسلم کی ہو سکتی، بولو
بھئی یہود و نصارہ کو چھوڑو، یہود و نصارہ کی لڑکیاں جائز ہیں ہمارے لیے، وہ بھی نکاح کے ذریعے جائز ہیں، لو اسٹوریوں کے ذریعے سے نہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ ان سے تم نکاح کرو، ان سے ان کے باپ کی رضامندی اور ان کی رضامندی سے ان سے شادی کرو، تو یہودیوں کی اور نصرانیوں کی لڑکیاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن مسلمان کی لڑکی کسی کرسچن کے لیے، کسی یہودی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو، اے دیکھو کرسچن کتنے بڑے کشادہ دل ہوتے ہیں، وسیع القلب ہوتے ہیں، یورپ کتنا بڑا وسیع، تم ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ نکاح حلال کرتے ہو، تم اپنی بیٹیاں ہمیں نہیں دیتے، ہمیں اپنی بیٹیاں کیوں نہیں دیتے؟ تم بھی دو نا، تاکہ برابر چلے معاملہ، ہم پیار اور محبت سے رہیں اس دنیا کے اندر۔ ہم نے کہا دے دیتے ہیں تمہیں اپنی بیٹی، لیکن ہم جیسا مانتے ہیں ویسا تم بھی مانو۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ ہم نے کہا سنو، حضرت عیسیٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم ان کی والدہ ہیں، اللہ کا معجزہ ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کلمت اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں۔ ہم اگر ان کے اوپر ایمان نہ لائیں تو ہم کافر ہیں۔ ہم نماز حج روزہ کر کے اپنے نبی پر بھی ایمان لانے کے باوجود بھی ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ بولو۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، نہ کلیم اللہ سمجھیں، نہ رسول مانیں، اللہ کا بندہ نہ سمجھیں، اللہ کا رسول نہ سمجھیں، ہم مومن ہو سکتے؟ بھلے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، حج بیت اللہ روز کریں، عمرہ روز کریں، حج بیت اللہ زندگی بھر کرتے رہیں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، اپنے رسول کی ایک ایک باتوں کے اوپر ایمان لائیں، مانیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں۔ کوئی بھی کائنات کا مسلمان کہہ سکتا ہے کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یاد رکھو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تمہارے نبیوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ اس لیے تمہاری بیٹیاں تو ہمارے لیے کیا ہیں؟ بولو، جائز ہیں، حلال ہیں، ان سے شادی کرنا۔ آپ بھی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو، نہیں سمجھے بات ہے؟ جس طرح ہم تمہارے نبیوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تم بھی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو، ہماری نبی کی باتوں پہ ایمان لے آؤ، جو وہ کہہ رہے ہیں تسلیم کرو، ہم بھی تمہیں اپنی بیٹیاں دینے کے لیے۔ بولو، یہ کیا آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں ملے فائدہ وہاں کے دو، ہاں رواداریاں، محبتیں سب ہیں، ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہن کو بھائی کے ساتھ بیاہ دو، کہہ دو مساوات اور برابری ہونی چاہیے۔ یہ بھی کوئی محبت ہے کہ بہن اور بھائی کا نکاح کروا دو؟ بولو، ہو سکتا ہے کچھ کہیں ہوتا ہوگا، ہمارے ملک میں ہوتا بھی ہے، بھانجی اور ماموں کا رشتہ ہوتا ہے، جی آج بھی ہوتا ہے، غیر مسلموں کے ہاں آج بھی بہن کی بیٹی کے ساتھ ماموں کی شادی ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ خیر، ان کی بات ہم نہیں کرتے، جیسے بھی ہوں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ روایت تو ہم مسلمان، یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد مسلمان ہو اور بیوی جو ہے بیوی مسلمان نہ ہو۔ بیوی مسلمان، ایسی شادی ہو سکتی؟ یہ پوری دنیا کو بتاؤ۔ لب جہاد کے نام پر بہت گھپلے ہو رہے ہیں آج کل، مسلمانوں کو خواہ مخواہ یہ چھوکرے لونڈے، ہمارے اللہ ہی نے ہدایت عطا فرمایا، نہ کھایا نہ پیا، گلاس ٹوٹا بارہ آنے، یہ ذلیل اپنے ذلیل تو ہوتے ہی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو بھی ذلیل کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کے محلوں میں رہتے ہیں، ان کی لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کھلاتے ہیں، کیا کیا پلاتے ہیں، لے کے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے شادی کر لی۔ یہ کون سی شادی ہوگی؟ یہ شادی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ لڑکی کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے دائرے اسلام میں داخل نہ ہو جائے، مسلمان نہ ہو جائے، تب تک۔ اور سنو، لالچ دے کر زبردستی کسی کو مسلمان بنا کر کبھی بھی اس کا ایمان صحیح ہو سکتا؟ بولو، دنیا والوں کو بتاؤ۔ اور یہ بیچارے جو مکڑی کے جالوں جیسے دھرموں پر ایمان رکھتے ہیں، جو ڈرتے رہتے ہیں یار پتہ نہیں کوئی مسلمان سے سلام کر لیا تو کہیں اس کا مذہب چینج نہ کرے، دین ہی نہ بدل دے،
یہ بھی نہ مسلمان ہو جائے، یہ بھی نہ مسلمان ہو جائے، لڑتے ہیں اس کے لیے کہ کوئی مسلمان ان میں سے نہ ہو جائے۔ بھائی ہم نے تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا کسی کے مسلمان بنانے کا، بھائی ہم نے ٹھیکہ یہ لیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں گے، یہ ہمارا ٹھیکہ ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا میسج ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ ہم لوگوں تک اسلام پہنچائیں گے، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا ہے نہ مانے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے فرمایا کوئی زور زبردستی اسلام میں نہیں، کوئی زور زبردستی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، میرے حبیب آپ کا کام یہ ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو۔ کلو، بدھو، رام، رحیم، عبداللہ، عبد الرحمن، گوپال، شنکرا، جوزف، اسٹیفن، ٹرم، فرم، گھرم، جو بھی ہیں، نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اسرائیل، میکائیل، اسماعیل، جو بھی ہیں، عبد الرحمن، عبد المنان، عبد الحنان، عبد الست، جو بھی ہیں، ہمارا پیغام ان تک پہنچا دو۔ ان علیک البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے، پہنچا دو۔ وعلینا الحساب، وعلینا ہم حساب لیں گے ان سے ہم حساب لیں گے۔ ہاں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لے۔ جی جناب، اور اگر وہ مالک و مولا رب دو جہاں حجاب کے عرش پر حساب، اپنے عرش پر مستوی میدان محشر میں اگر اس نے حساب لے لیا تو وزیروں اور منسٹروں اور دھاندلی کرنے والوں، دنیا میں آتنکوادیت پھیلانے والوں، دہشت گردوں، بہت ناز اور تکبر کرتے ہو، اپنی حکومت، اپنی بادشاہی، حکمرانوں، کیا حساب دو گے اگر تم نے اس دنیا میں ظلم اور زیادتیوں کو بپا کیا ہے، بے گناہوں کے اوپر ظلم کیا، مارا، کاٹا، قتل کیا، چوری کری، لوٹا، گھسوٹا، دھوکہ دھڑی، بدماشی، زناکاری، ریپ، چغلی، غیبت، قتل، خون، لوٹ مار، بربادی، فساد تم نے بنائے، تم نے پیدا کیے، کیا جواب دو گے اپنے مالک کو؟ کیا جواب دیں گے؟ سب سے کیا جواب ہوگا اس کا؟ یاد رکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا ہے، یہ کسی کے باپ نے نہیں بنائی ہے۔ یہ چاند کس کا ہے؟ یہ آسمان کس کے؟ یہ دھرتی کس کی ہے؟ یا زمین کس کی ہے؟ یا آکاش چندرما کس کا ہے؟ کس کے باپ کا ہے؟ کسی کے وزیر کے، منسٹر کے، کسی نیتا، کسی لیڈر، کسی بادشاہ، کسی حکمران، کسی وزیر، کسی کے باپ کا ہے یہ؟ بولو، یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ لمن الملک، یہ شہنشاہیت، یہ بادشاہیت کس کی ہے؟ یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ کس کے؟ سب اللہ کے۔ کس کے؟ اسی اوپر والے کے ہیں۔ تم غلام، ابن الغلام، ابن الغلاموں کے غلام، نوکر ہو تم کو اس لیے اللہ نے بنایا ہے تاکہ تم اس کی پوجا کرو، اسی پروردگار کی پوجا کرو۔ تمہاری بدقسمتی، تم نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر، پتھر تراش کر اسی کو خدا سمجھ لیا۔ اتنے بدھو ہو تم، اتنے بدعقل ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہی پتھر ہیں جنہیں ٹھوکروں پہ مارو۔ کسی نے کہا تھا کبیر داس نے کہ دنیا ایسی باولی یا باوری، دنیا ایسی باوری کہ پتھر پوجے جائے، گھر کی چکیا کہو نہ پوجے، گھر کی چکیا کہو نہ پوجے، جس کا پیسا کھائے۔ کتنی باولی ہے یہ دنیا۔ گھر میں جو چکی ہوتی ہے اس کا آٹا کھاتا ہے صبح شام، اس کا پسا ہوا اس کو نہیں پوجتا کس کو ہے؟ پتھروں کو۔ عام پتھر جو اگر پیروں پہ لگ جائیں، سر پہ لگ جائیں تو مر جائے، یہ ٹھوکر لگ جائے، خون نکال دیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہیں بھی جناب عالی، پیسے ویسے جیب میں نہ ہو تو ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے یہ۔ ہاں، قانون کھاتے ہوں تو تھوک کے کسی پتھر پر کہیں ٹکا دیں، بیٹھ جائیں ہاتھ پیر جوڑ کر کے، دھونی اونی لگا کے دیکھیں۔ چونی اٹھنی ہمارے یہاں بڑے دیالو لوگ ہیں، بیچارے بھولے بھالے، آپ کی مدد کرتے رہیں گے ہیں۔ اور اگر کہیں نہ ملے الطاف بھائی تو کتا اتتا مار کے کہیں مزاری بنا لو، چادر چڑھا لو اور ذرا ٹیکے اوکے لگا کے
تسبیح و زبیر گلے میں اور 2-4 لال پیلی چادر خرید کر کے اوڑھ لو، بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں سال نہیں گزرے کروڑ پتی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ ایسی کمائی سے موت دے دے، اللہ ایسی حرام کمائی سے محفوظ رکھے۔ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کی۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال نے، علامہ اقبال، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ بیچارے کی خود ہی کی قبر بن گئی پکی، اسی کے اوپر ہر عید بقرعید اور اس کے مرنے اور جینے پر چادر اور پھول چڑھائی جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ مسلمان ہیں، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہے مسلمانوں کہاں ہو تم؟ اللہ کی قسم تمہاری جستجو چالو ہے، یہ فضائیں تمہیں تلاش کر رہی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، براہیم کو ڈھونڈ رہا ہے یہ دور، کہاں ہے وہ براہیمی؟ اور اقبال نے کہا براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے، براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی، اس طرح کا شعر ہے کہ نگاہوں سے دلوں میں گھر بنا لیتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، جہاں مانے دنیا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کون ہے لا الہ الا اللہ بلند کرنے والا؟ اس کی صدا، اس پر بھی سودے کر لیے لوگوں نے، اس پر بھی مذہبوں کو بانٹ لیا ہے۔ نہیں ہے کوئی سچا معبود، برحق معبود سوائے اللہ کے۔ جی جناب، جب یہ کلمہ آپ بلند کرو گے تو آپ کے گھر ہی سے، آپ کے ہاں سے بغاوتیں شروع ہو جائیں گی، آپ ہی کے اوپر کفر کے فتوے لگیں گے، آپ کو وہابی اور دہشت گرد آتنکواد کے نام سے یاد کر کے کہا جائے گا میں ان کا عقیدہ نہیں مانتا، میں ان کے مذہب پہ نہیں، میں ان کے دین پہ نہیں، برات کا اظہار کریں گے وہ خود کفر اور شرک اور بدعت کے اندر لت پت رہیں گے، ادھر جوتے کھائیں ادھر جوتے کھائیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جی جناب، لا الہ الا اللہ یہ وہ صدا ہے، یہ وہ آواز ہے کہ ابراہیم نے جب بلند کی تھی اپنے دور میں، آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا ان کو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ چگویم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے جسم پہ کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے کے بعد کیا کیا مشکلات نہیں آئیں گے، کیا کیا شیطانی طوفان ہمارے اوپر نہیں آئیں گے، کیا کیا الزامات اور اتہامات نہیں لگیں گے، کیا کیا دھمکیاں نہیں تمہارے لیے آئیں گی۔ یہ جانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لا الہ الا اللہ میں کمی ہے۔ تمہیں کوئی چھیڑتا نہیں، تمہیں کوئی گالیوں کا پتھر نہیں پھینکتا، تمہیں کوئی دھمکی نہیں دیتا، تمہارے خلاف کوئی پیشانیاں نہیں سکوڑتا، تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کو سرخ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ میں کچے پکے نہیں۔ پکے ہوتے تو پھر یہ دنیا تمہیں یہ دنیا یا تو آر یا پار کی بات ہوتی۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں محتاج، موسم ایسا نہیں، ملک ایسا نہیں، دور ایسا نہیں۔ لوگ، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں محتاج، بہار ہو کی خزاں لا الہ بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے آپ کی قیمت و قدر کو سمجھیے، بیدار ہوئیے۔ یہ زمانہ آپ کے قدموں کی آہٹوں کا منتظر ہے، انتظار کر رہی ہے دنیا۔ کوئی سرفروشان توحید اٹھیں اور لا الہ الا اللہ کے چنگاریوں سے اور اس کے شعلوں سے خرمن شرک و بدعت کو تہس نہس کر دیں، خاکستر کر دیں۔
برباد کر دیں۔ لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے یہ درگاہ، یہ مزار، یہ چبوترے، یہ شجر، یہ علم، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ جی یہ ہے اسلام، وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے۔ جی جناب علی، اپنے اسلام کو سمجھو۔ ہر ایک کے ساتھ، کسی نے کہا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ کر لینا عبادت، ہر ایک کے ساتھ میں خالی نہ کرنا۔ یہ لا الہ الا اللہ، جہاں آپ یہ صدا بلند کرو گے توحید کی، اللہ اکبر، قیامت آ جائے گی۔ اور آئیے، اس لیے مسلمانوں اس حقیقت کو سمجھو۔ یہ اگر سمجھ لیے، تمام سکون اور اطمینان کا راز اس کے اندر پنہا ہے۔ اللہ کی قسم، تمام سکون اور اطمینان کا راز اسی کے اندر پنہا ہے، نقد کیش انعام ہے۔ اسی لیے نبی کائنات نے اپنے نہایت ہی عزیز ساتھی معاذ بن جبل، جن کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اپنی گدہیا پر بٹھایا، پیچھے بٹھایا، پیچھے بٹھاتے تھے اور ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے۔ کہنے لگے یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ قُتِلْتَ، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہ ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہ پکارنا، اللہ کے سوا کسی سے فریاد نہ کرنا۔ اللہ ان مولویوں کو، ان پیروں کو، ان مزاروں کو ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ 70% مسلمان تقریباً، اللہ کرے کچھ کم ہوئے ہوں، اب دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے بہت کچھ پردے فاش کیے ہیں اور ہماری آوازیں کمزور سی بہت ساری پہنچا رہے ہیں بیچارے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، توبہ کیا انہوں نے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بتائیں کہ یہ مر چکا ہوا، قبر کے اندر دفن، سڑ گل گیا آدمی، یہ جس کو تم پوج رہے ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزرے، ایک نوجوان کو دیکھا، چلا رہا ہے، ایک قبر کے اوپر سر رکھ کر کے چلا رہا، رگڑ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کیا بات ہے جو تو یہاں اتنا چیخ اور پکار کر رہا ہے؟ اس نے کہا اتنے دنوں سے میں صاحب قبر کو پکار رہا ہوں، میری فریاد یہ سن نہیں رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم ہے، رگڑتے رگڑتے تیرے پیشانی کی ہڈی ختم ہو جائے گی، گھس جائے گی، لیکن یہ تجھے آواز تیری سن جواب دے سکتا؟ ابے یہ تو جواب سن ہی نہیں سکتا، تو دے کہاں سے سکتا ہے؟ تو اے درگاہوں، مزاروں پر آوازیں کرنے والوں، مائیوں، بہنوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، سنو، یہ کچھ نہیں تمہارا نہ بگاڑ سکتے، نہ بنا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مر چکے ہیں، یہ مٹیوں کے ڈھیر ہیں، کوئی بٹھا بٹھا کے پوچھ کے تھک گیا، اب تم سلا کے پوچھ رہے ہو، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر بتیاں سلگاؤ، ٹیوب لائٹیں جلاؤ، چراغ جلاؤ، اما جس کے قبر میں جنت کی خوشبوئیں ہوں، جن کے قبر میں جنت کے کھڑکیاں کھلی ہوں، تمہارے ان ٹمٹماتے ہوئے بجھے ہوئے چراغوں اور بدبودار بدبوؤں کی کوئی ضرورت ہے انہیں؟ تم نے کیا الو بنایا ہوا ہے لوگوں کو؟ مٹھائیاں لاؤ، پیسے لاؤ، نذرانے لاؤ، دیگیں چڑھاؤ، یہ کرو، لنگر چڑھاؤ، قوالیاں گواؤ، بھنگڑے گواؤ، ہیں پیسے لٹاتے ہیں ایسے قوالیوں، ہیں دیکھا آپ نے؟ جی گڈیوں کی گڈیاں چودھری ہیں، وڈیرے ہیں بڑے، پکڑے جاؤ گے اللہ کے ہاں من این اکتسبت ومن این انفقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میدان محشر میں کھڑا کر کے پوچھے گا یہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا، اس کا بھی حساب تمہیں دینا ہے۔ اس وقت تک تمہارے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے جب تک اس کا تم جواب نہیں دے دو گے۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ یہ دین کو کھلواڑ سمجھا ہوا، اسلام کو اپنے باپ داداؤں کی جائیداد سمجھی ہوئی ہے، جیسے چاہو استعمال کرو، جس کو چاہو جو کہو، جیسے چاہو اس کو کرو، ہرگز نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، یہ اللہ کا دین ہے۔ ومن احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کسی نے بھی ٹکے برابر، ذرے برابر کا بھی حذف و اضافہ کیا، ایجاد کیا نہیں، بات اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔
یاد رکھو، نہ ہمارا دین ہے یہ، نہ تمہارا، نہ کسی ملے کا، نہ کسی مولانا کا، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی امام کا، نہ کسی شیخ الحدیث کا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی مدارس کا، نہ کسی کا بھی دین نہیں ہے۔ یہ کس کا دین ہے؟ اور وہ کہاں ہے؟ رب کے قرآن میں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ یہ ہے اطمینان اور سکون کی ضمانت۔ بہرحال اس موضوع پر اور گفتگو ہوگی ہماری انشاءاللہ۔ سکون کی جستجو اور تلاش میں تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سب سے بڑی چیز، اللہ پر ایمان لاؤ۔ سب سے بڑا سکون کا ذریعہ اللہ پر یقین کرو، انشاءاللہ تقریباً سکون حاصل ہو جائے گا۔ یہ سب سے پہلی کنجی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی اس توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ غیر اللہ کو تم نے ملایا، کسی نبی کو، رسول کو بھی ساتھی دار بنایا، شریک بنایا، یا رسول اللہ دامن بھر دیجئے، یا رسول اللہ رحم فرما دیجئے، یا رسول اللہ میری شفاعت کر، یا رسول اللہ مجھے بیٹا، یا رسول اللہ میری بگڑ گئے، کام گئے، خلاص جہنم تمہارا مقدر ہے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ شرک باللہ ہے، شرک باللہ ہے۔ چند صحابہ نے آ کے صرف یہ کہا تھا کہ نستعین بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستغیث بک یا رسول اللہ، زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پریشان ہوئے یہودیوں نے ستایا مدینہ، کہنے لگے نستغیث بک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں، ہماری مدد کیجئے۔ فقال انما لا یستغاث بی، نبی نے فرمایا مجھ سے فریاد نہیں کی جاتی، فریاد عرش والے سے کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تم نے کس سے فریاد ہے؟ چھڑی مبارک، نالین مبارک۔ میں نے سنا آج کل وزیر جو بنے ہیں مسلمان ہیں، اسی لیے جوتا کھا رہے ہیں۔ سنا ٹوپیوں میں نالین مبارک کی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ واللہ کسی نے مجھے بتایا جو ٹوپی پہنتا ہے اس ٹوپی میں نالین مبارک کی تصویر ہے، وہ اس پہ سر پہ رہے تاکہ نبی صاحب۔ یہ بت پرستی نہیں ہے۔ نالین سمجھتے ہو؟ جوتا، نالین مانے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا، اس کی تصویر، یہ تصویر پرستی، بت پرستی نہیں ہے یہ۔ ارے وہ کاغذ کی پوجو، پتھر کی پوجو، مٹی کی پوجو، بس کسی کی بھی پوجو، نفع اور نقصان۔ ہمارا تو عقیدہ، صحابہ نے کہا تھا، سیدنا عمر فاروق اعظم جن کا نام سن کے اچھے اچھوں کے جلاب چالو ہو جاتے ہیں۔ ایک رافضی کہتا ہے میں اس مدینے میں اس دروازے سے داخل ہی نہیں ہوتا ہوں جس دروازے پر باب عمر لکھا ہوا۔ کسی شیخ محترم اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے کہا عمر کمال ہے تیری کرامتوں کا بھی، اللہ نے تجھے کیا عزت سے نوازا کہ نبی نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ آج مرنے کے بعد بھی عمر کا روب یہ ہے کہ جس دروازے پہ عمر کا نام لکھا ہے کوئی رافضی شیعہ ادھر گزرنا گوارا، ہمت ہی نہیں ہوتی اس کو داخل ہونے کی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے کا مطلب یہ ہے حجر اسود کو دیکھا، طواف کرتے کرتے چوما، لوگوں کی بھیڑ تھی امیر المومنین کے ساتھ، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں انی اعلم، حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں، کون سا حجر اسود؟ جو جنت سے آیا، جنت سے آیا تھا، جی جناب، اور اسے خانہ کعبہ میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، باپ اور بیٹے نے، دونوں نے نصب کیا تھا۔ علامتی طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا جو اسے بوسہ دے گا قیامت کے دن اللہ اسے زبانیں بھی، آنکھ بھی عطا فرمائے گا، جو گواہی دے گا ہر بوسہ وہ دینے والے یا چھونے والے یا جیسے بھی سلام استلام کرنے والے، تینوں طریقے، چومو بھی، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لو، چھڑی لگا کے چوم لو، نہیں تو نہیں موقع ملتا ہے تو بسم اللہ اللہ، اس تو یہ بھی استلام۔ یہ نہ سوچنا بتا مربعین صاحب نے کہہ دیا چومنا تو چاہے ناک پھٹے، چاہے پیجامہ پھٹے، چاہے لنگی جائے، چاہے حرام جائے، چلو اندر گھسو۔ بعض لوگ تو ایسے بھی جاتے ہیں چومنے کے لیے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا حرام کدھر گیا۔ جی جناب، پتہ ہی نہیں چلتا، کاہے کو مر رہے ہو؟ سنت ہے چومنا جناب علی، ہاتھ سے بھی اشارہ کر دیا کافی، وہ بھی گواہی دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔
لیکن مسلمانوں کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا حرام ہے. مسلمانوں کی عزت کرنا واجب ہے، فرض ہے کہ نہیں؟ لیکن ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا حرام ہے. تو عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ارے ہم تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ ہمارے نبی کے لب لگے تھے، اس لیے ہم تجھے چومتے ہیں. نبی نے تجھے چوما، نبی نے تجھے. اب یہاں ایک فلسفہ نہ بیان کریں جیسا بعض ہمارے ہاں کے ملے بیان کرتے ہیں، جہاں لب لگے وہاں چومو اور جہاں سب لگے اسے کیوں نہ چومو. نہیں سمجھ میں آئی؟ قبر میں سب لگا ہوا ہے اس لیے قبر چومو. اللہ ان کے ظلم اور زیادتیوں سے محفوظ رکھے. ارے اللہ ان کے نبی نے اگر قبر چوما ہوتا تو ہم بھی چومتے، ایک نہیں 1000 بار چومتے محترم. لیکن اللہ کے نبی نے چوما نہیں کسی کی بھی قبر کو، اور نہ ہی اپنی قبر چومنے کا صحابہ کو حکم دیا. ہوتا تو ابو بکر چومتے، ان سے بڑھ کر کے محبت کرنے والے کون تھے؟ ارے بتاؤں میں سیرت کے حوالے؟ اللہ اکبر، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. ہم کون سی محبت، حلوے مانڈے کھا کے محبت؟ یہ محبت جھوٹی، جہاں عمل کرنے کی باری آئے وہاں ختم نہ. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، جب اس حجر اسود کو اس میں نفع اور نقصان کی قوت اور طاقت نہیں ہے، تو یہ جو آپ ٹوپیوں میں جوتے بنوا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے، جبکہ وہ نہ جوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بت پرستی ہے. وہ تم یہ سمجھتے ہو تم محفوظ ہو جاؤ گے، تمہاری کھوپڑی بچ جائے گی. ایسے نہ جانے کتنے جوتا خوری میں ہیں، ایسے کرنے والے جوتا خوری میں ہیں جوتے کھا رہے ہیں خود ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دین نہیں بتایا، نہ یہ دین ہمیں ماننے کا حکم ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے محترم، صحیح مسلمان بنو انشاءاللہ. تفصیلی اور بھی گفتگو. سکون، پہلا سکون یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. امن دنیا میں بھی، میں بتاؤں گا اگلی آیت میں، وقت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو امن و سکون اور پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو امن و راحت عطا فرمائے، ہمارے بال بچوں آل اولاد کو امن و راحت عطا فرمائے، ہمارے ملک اور وطن میں سب کو امن و راحت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرما. اے اللہ جو مر چکے ہیں انہیں کروڑ جنت نصیب فرما. اللہ ہم غریب اور مسکین ہمیں مالدار بنا دے، جو مالدار ہیں انہیں صدقہ اور خیرات کر کے جو ہے تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران گرامی قدر، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 5 جمادی الاول 1440 ہجری مطابق 11 جنوری سن 2019 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میں اپنے سابقہ موضوع سکون کی کنجیاں، اس تعلق سے گزشتہ جمعے میں نے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھیں. قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی
آج بھی اسی موضوع کی تکمیل، اسی موضوع کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سکون قلب اور سکون جسم اور سکون دنیا اور سکون آخرہ دونوں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اطمینان اور شرح صدر ہماری فرمائے، اور ہمارے سینوں کو اللہ تبارک و تعالی کشادہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، ہم سب، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، دنیا امتحان کا گھر ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہر آدمی سکون کی اور اطمینان کی تلاش اور جستجو میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہم کو نہیں بھولنی چاہیے کہ تنگ دستی ہو، تنگی ہو، ترشی ہو، کڑواہٹ ہو، اور اسی طرح سے پریشانی ہو، یہ تمام سب زندگی کا لازمہ ہے۔ یعنی زندگی کے ساتھ یہ سارے حزن و ملال، غم چلتے رہتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مشق انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مشقتیں اور تکلیفیں جھیل جاتا ہے، اس کے سینے پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، پھر بھی وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے، سورہ البلد میں آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتیں اٹھانے والا، برابر مسلسل مشقتیں جھیلنے والا پیدا کیا ہے۔ ہم نے پیدا کیا ہے کہ وہ مشقت اٹھاتا رہنے والا اٹھاتا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس خالق نے ہماری پیدائش کی ہے، جس رب نے ہم کو بنایا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اس مشقتیں اٹھانا اس کی عادت ہے، جھیلتا ہے مشقتیں، اٹھاتا ہے یہ۔ تو دنیا میں انسان کی زندگی یوں بھی مختصر ہی ہوتی ہے، طویل زندگی کے مقابل کہاں لمبی زندگی کس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس زندگی میں بھی اس کا بہت سارا زندگی کا حصہ بہت سارا بیکار بھی گزر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد کتنے برس، 15 18 20 برس اس کے ہوش آتے ہیں، کھیل کود میں گزر جاتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد پھر زندگی کا جو آخری حصہ آتا ہے بڑھاپے کا، وہ بھی بیچارے کا بیکار سا زندگی کا حصہ گزرتا ہے۔ بیچ میں تھوڑا سا یہ حصہ جو ہوتا ہے کام کے لائق جو ہوتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، وہی زندگی کا سمجھیے ایک اہم، سمجھیے وہ قیمتی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے۔ قلبی سکون کا حصول، جبکہ پریشانی اور غموں کا خاتمہ، یہ ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، غم نہ آئے، خاتمہ ہو جائے جتنے بھی دکھ درد ہیں سب کچھ، اور اس کی زندگی خوشحال زندگی گزرے، بدحال زندگی کے دلدلوں سے نکل کر خوشحال زندگی گزارے۔ وہ ساری مخلوقات دنیا کی سب اسی آرزو اور اسی تمنا میں رہتے ہیں، اور اسی کی قد و کاوش بھی کرتے رہتے ہیں۔ شرح صدر، سینے کا کھل جانا اور قلبی اطمینان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشحالی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ خوشحالی جو ہے، شرح صدر اور قلبی اطمینان انسان کی خوشحالی کی بنیاد ہے۔ آدمی خوشی اسی وقت رہتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے پاس مال ہوتے ہیں، دولتیں ہوتی ہیں، ریل پیل سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اسے سکون نہیں حاصل ہوتا، اسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دونوں طرح کا سکون چاہیے، بلکہ ایک سکون تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ آسان ہے، دوسرے سکون کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پر آپ کے جسم پہ زخم لگ گیا، اب درد ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آدمی اگر دل مطمئن ہے اس کا تو وہ اس زخم کو برداشت کر لیتا ہے، اس درد کو برداشت کر لیتا ہے۔ ہاسپٹل میں ایک مریض ایڈمٹ ہوتا ہے، واللہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کے حسن اخلاق اور ڈاکٹر کے اچھے رویے اور نرسوں کی بہترین خدمات کی وجہ سے آدھی بیماری اس کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے دیکھ کر کے۔ لیکن اگر ڈاکٹر مریض جس کے اوپر کانفیڈنس کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اگر وہ مریض کے ساتھ ویسا معاملہ کرے جیسے پروفیشنل معاملہ، بزنس والا، تجارت والا، بالکل بے رخی والا، اتنے پیسے لاؤ، اتنے پیسے، اتنے لاکھ لاؤ، اتنے ہزار لاؤ تو میرا علاج کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ تو جو بیچارہ اگر 10% مریض ہوتا ہے، اس کے اس بد اخلاقی کی وجہ سے 90% مریض ہو جاتا ہے، اور اس کی بیماری دور نہیں ہو پاتی اور مریض ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ پتہ یہ چلتا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ جسمانی مشقتیں، جسمانی بدنی جو درد ہے، تکلیف ہے، اسے آدمی جھیل لیتا ہے اگر دل اس کا پرسکون ہے۔ لیکن اگر اس کا جسم صحت مند ہے، جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے،
کوئی پریشانی نہیں ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ اس کے آرزو کے خواہشات کے مطابق موجود ہے، لیکن اگر دل بیمار ہے، اندر سے اسے بے چینی اور بے قراری ہے، تو کبھی بھی اسے اس محل میں بھی سکون مل سکتا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے وہ آدمی اندرونی بیماری کو، اندرونی پریشانی کو نہیں برداشت کر پاتا ہے، ظاہری پریشانی برداشت کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انسان کو بھلے جسمانی، اور جس کو غالب نے کہا تھا کہ تنگ دستی ہزار ہو غالب، تنگ دستی ہزار ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو یہ صحت مندی اور یہ تندرستی اندرونی طور پر یہ بہت اہم معنی اور بڑی بنیاد اس کی رکھتی ہے، اور یہ اللہ تبارک، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگے تو جب پہنچے اپنے ایک صحرا میں، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا طلب کیا؟ اللہ سے مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، کھول دے، ہر غم، ہر حزن، ہر ملال، ہر دکھ، ہر پریشانی سے میرے دل کو پاک و صاف کر دے۔ رب اشرح لی صدری، انہوں نے کہا میرے پروردگار میری شرح صدر فرما دے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھیں، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا کسی چیز کا تو سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح، یعنی اللہ کے نبی پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، دکھ میں ہیں، حزن میں ہیں، ملال میں ہیں، اللہ آسمان سے انہیں اطمینان، سکون کا پیغام بھیج رہا ہے، تو سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر فرما رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ہاں، بہت ساری نعمتیں تھیں، اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، شرح صدر کا ذکر فرمایا۔ کیا ہم نے تمہاری شرح صدر نہیں فرمائی؟ تو میرے عزیزوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دل کا چین، دل کا قرار، دل کا سکون، یہ تمام دنیا کی جسمانی نعمتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو شرح صدر کی سب سے بڑی کنجی ہیں، سب سے بڑی چوبی، سب سے بڑی کی، سب سے بڑی چابی ایمان اور عمل صالح ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں سکون کی، اطمینان کی، قلب کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قلب و بدن میں بہتری اس سے آتی ہے، ظاہر اور باطن سمر جاتے ہیں اس کی وجہ سے، ان دونوں کی بدولت، اور دنیا میں بھی اچھی زندگی اور مرنے کے بعد بھی۔ دلیل اس کی سورہ النحل آیت نمبر 97 پڑھی، اللہ رب العزت فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، کوئی بھی ہو، کوئی مرد ہو کوئی بھی عورت، پورے انسان کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، کسی دھرم، کسی مذہب، کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی ذات، کسی پات، کوئی اونچ، کوئی نیچ، کوئی OBC، کوئی شڈول، کوئی نڈول، کوئی اونچا، کوئی نیچا، کچھ نہیں، سب بحیثیت انسان۔ اور اس میں بھی کوئی مرد کو نہیں کہ خاص اور عورتوں کے لیے خاص نہیں، بلکہ مرد اور عورت سب برابر ہیں اللہ رب العزت کی نظر میں۔ اور مسلمانوں، یہ دنیا کو یہ پیغام بتاؤ کہ اسلام سب کے درمیان مساوات اور برابری، ساتھ ساتھ مرد ہو یا عورت۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرے، اچھے کام کرے، اچھے کرم کرے، اچھے کرم بہت ہیں، اندر سے لے کے باہر تک، دنیا سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک، اچھے کام سب کے ساتھ، نیک اور بھلائی، خیر، یہ وہ، اچھے اعمال کرے، اچھے نیک کام کرے، اچھے کام کرے، اللہ فرماتا ہے تو ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین خوشحالی عطا فرما دیں گے، خوشحالی اسے دے دیں گے، سکون، اطمینان، اس سے بڑی خوشحالی کیا ہو سکتی ہے؟ شرط کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، ایک اللہ پر یقین ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو،
ایک اللہ کے سامنے سروں کو جھکانے والا ہزاروں لاکھوں چیزوں کے سامنے سر جھکانے سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، بے قراری بے چینی نہیں ختم ہوتی ہے۔ یہ دل، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا، اللہ نے بنایا ہے تو اس دل کے اوپر کنٹرول بھی اسی اللہ کا ہے، اور یہ دل اسی وقت راضی اور خوش ہوتا ہے، خوشحالی اختیار ہوتی ہے اس دل کے اندر جب وہ اس مالک کے سامنے جھکتا ہے، اس مالک کو یاد کرتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے محسن کو۔ تو عزیزان گرامی، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو اسے، اور بہترین عمل ہیں اس کے، اچھے اعمال ہیں، تو پھر اللہ رب العزت فرمائے ہم اسے بہترین خوشحال زندگی عطا فرمائیں۔ تو یہ سب سے بڑی کنجی ہے سکون حاصل کرنے کی۔ اگر سکون چاہتے ہو دنیا کے لوگوں، اگر قرار چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، تو اس مالک و مولا جس کی زمین پر تم چلتے ہو، جس کی ہواؤں کو تم اندر لیتے ہو اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہو، پھر اسے وہ آکسیجن بنا کر کے تمہارے اندر ڈالتا ہے، جس کا پانی پیتے ہو، جس کا دانہ کھاتے ہو، جس کے زمین پر چلتے ہو، جس کے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہو، اور نہ جانے کیسے کیسے فائدے حاصل کرتے ہو، اس مالک کو پہچانو، اس مالک کو پہچانو اور اس مالک کو جانو، اس مالک کے آگیا کا پالن کرو، اس مالک کے حکم کے اوپر چلو، اس مالک نے جس قانون اور جس نظام کو دیا ہے اس نظام کو، اس سسٹم کو فالو کرو۔ رب کائنات ہے، دنیا کے اندر جنت مل جائے گی تم کو، یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہوگی۔ لیکن اگر دولتوں کا ریل پیل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس مالک کے اوپر تم یقین نہیں کرتے، اس مالک کی پوجا یا اس کی عبادت یا اسی پیدا کرنے والے کا شکر نہیں ادا کرتے، تو تم کچھ بھی حاصل کر لو، تمہیں دنیا میں بھی بربادی ہے اور مرنے کے بعد تو تمہارے لیے بربادی ہے ہی۔ اور حفیظ میٹھی نے کتنی اچھی بات کہی تھی کہ میسر ہو اگر ایمان کامل، میسر ہو اگر ایمان کامل، کہاں کی الجھنیں، میسر ہو اگر ایمان کامل، کہاں کی الجھنیں کیسے مسائل، کہاں کی الجھنیں کیسے مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا کرنا، فریاد کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس سے سب سے زیادہ شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دل میں عبادت کی لذت اور شرح صدر اطمینان قلب نہ پاؤ تو پھر اپنے اوپر نظر ثانی کرو، اپنے ایمان پر اور اپنی عبادتوں پر دوبارہ نظر کرو، کہیں کوئی خلل تو نہیں ہے۔ کیسے؟ پانی اگر آپ کی مطلوبہ مقام پر کھیت میں نہیں پہنچتا ہے تو آپ وہاں کھڑے ہو اور پمپنگ سیٹ چل رہا ہے، بورنگ چل رہا ہے، یا پانی ادھر سے کٹ چکا آ رہا ہے، پھر بھی پانی آپ کے کھیت میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو کے انتظار کرو گے، اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا، تھوڑی دیر انتظار کرو گے، لیکن جب بھی نہیں آئے گا تو پھر جاؤ گے ان پائپوں کو ڈھونڈو گے، تلاش کرو، اس میں سوراخ تو نہیں کہیں پڑے ہوئے ہیں، پانی بجائے ادھر آنے کے کہیں یہیں تو نہیں لڑک جا رہا ہے، تو اگر سوراخ دیکھتا ہے بندہ فوراً سمجھ جاتا ہے یہاں ہماری کمی ہے، اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی عزیزان گرامی قدر، اگر یہ وعدہ اللہ کا جو ہے کہ اگر تم عمل صالح کرو اور مومن رہو ہم تمہیں بہترین زندگی عطا کریں گے، اس کے باوجود بھی تمہیں سکون نہیں حاصل ہو رہا ہے، تو نظر ثانی کرو اپنی زندگی پر، اپنے اعمال پر، اپنے ایمان پر۔ اللہ رب العزت اپنے وعدے کا پکا ہے، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ تو خوشحالی اور بدحالی یہ لوگوں کی زندگی کے لازمی عناصر ہیں، ان سے راہ فرار اختیار کرنا بیوقوفی اور حماقت ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا رہنا یہ بھی اطمینان اور سکون کی کنجی ہے۔ آدمی خوشحالی میں ہے یا بدحالی میں، جس بھی حال میں اسے تم راہ فرار اختیار کرو، بھاگو اور جا کر کے کہیں کود مرو، جا کر کے کسی دریا میں کود جاؤ، خودکشی کر لو، اپنے آپ کو ہلاک کر لو، گولیاں مار لو، اپنے آپ کو شوٹ کر لو پریشانی دکھ میں، یہ حماقت اور بیوقوفی ہے۔ مومن فرحت اور خوشحالی اس صورت میں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی برضا رہیں۔ اللہ نے جو فیصلہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، وہ ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ مومن کے لیے
ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ امتیاز مومن کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ بھی سنو، یہ دولت مومن کے علاوہ اور کسی کو حاصل کون سی دولت بھیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ اگر ان اصابتہ السراء، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، فشکر، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے فصبر، تو وہ صبر کرتا ہے، تو صبر اس کے لیے خیر بن جاتا ہے، شکر بھی خیر ہو جاتا ہے، اور صبر بھی اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ کانٹا چبھتا ہے پھر بھی الحمدللہ، ہاں، اگر مٹھائی میوہ مستھان ملتے ہیں پھر بھی الحمدللہ، سوکھی روٹی ملتی ہے الحمدللہ، بیماری آتی ہے الحمدللہ، میت بھی ہو جاتی ہے تو بھی کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ کہہ دو تو گریبان پکڑ لے گا، بھائی میرا ابا مرا تجھے الحمدللہ سن رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے۔ بیٹا مرا، بیٹی مری، کسی کو کہہ دیا میرا بیٹا مرا، اس نے کہا الحمدللہ، تھپڑ کھینچ کے مارے گا، بھائی الحمدللہ کہہ رہے۔ حالانکہ اس بیچارے جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب فرشتے بچے کی یا اس کے محبوب ترین شخص کی روح نکال کر کے اوپر آسمان میں لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم نے میرے پیارے بندے کے محبوب ترین شخص کی روح نکال لی؟ اس نے کیا کہا جب تم نے نکالا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ کہا۔ اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرے بندے نے الحمدللہ کہا، جاؤ جنت میں اس کے لیے الحمدللہ کا ایک مکان تعمیر کرو۔ یہ ہماری جہالت ہے نا کہ ہم کسی کے میت پہ الحمدللہ کہہ دیں تو ہمارے گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ جاہل ہے، بیوقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو اسلام کا دین، اللہ کے نبی نے کیا۔ تو یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ خوش ہوتا ہے تو بھی الحمدللہ خیر ہے اس کے لیے، اور اگر اسے غم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، اس میں بھی خیر ہے، اور یہ صرف مومنوں کو حاصل ہے۔ اے دنیا کے لوگوں خودکشی نہ کرو، اے دنیا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تمہارے نمبر غلط آ گئے، تمہارا ایگزام فیل ہو گئے، تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا بزنس، جاؤ خودکشی کر لو، گولیاں مار لو کسی کی محبت میں۔ ابے احمقو، بیوقوفو، یہ حماقت نہ کرو۔ اسلام تمہیں امن کی، فرحت کی، خوشی کی دعوت دیتا۔ آؤ، اسلام کی یہ دولت ہے، صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور سنو اللہ صبر کرنے، یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آدمی خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، اپنے معاملے اللہ کے حوالے کر دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ بھی سکون اور اطمینان کی عظیم الشان کنجی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سے ملاقات کی آرزو، تمنا اور یقین کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اوپر ہمیں اجر دے گا، اس کا جسے یقین ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے، مکمل یقین۔ ایک تو ماننا، ہاں یار مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، نہیں ایسے نہیں، ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بدلہ دے گا اور اللہ سے ہماری انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، کوئی چیز نصیب میں ہے الحمدللہ، نہیں لکھی ہے پھر بھی الحمدللہ، غم نہیں کرتا، اللہ کے وعدے کے اوپر خوش رہتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ تو اس طرح سے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ سے ملاقات کا یقین، یہ بھی سکون قلب کی، سکون و اطمینان کی ایک کنجی ہے۔ آدمی جب یقین رکھتا ہے تو اس کے دل میں سکون آتا ہے۔ اسی طرح سے تمام معاملات کی باگوڈور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر بناتا ہے، وہ ذرے کو آفتاب اور آفتاب کو ذرہ بناتا ہے۔ یہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، صحیح ہو، خراب ہو، تنگی ہو، خوشحالی ہو، فراخی ہو، نیکی ہو، بدبختی ہو، نیک بختی ہو، کچھ بھی ہو، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس ذات کے ہاتھ میں یہ تمام سب چیزیں ہیں،
اگر بندہ اس ذات کے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے دنیا ہی کے اندر جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیوں غم کر رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں حزن اور ملال؟ بیٹا پیسے نہیں دے رہا ہے، بیٹی فلاں شو بیوی نہیں، وہ نہیں، فلانا مدد نہیں، کچھ نہیں۔ سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ ہاں، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ سکون حاصل کرنا چاہتے ہو نا، اطمینان چاہتے ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو۔ یہ بزنس ہمارا ڈل ہو گیا، وہ فلانا اتنا آتا تھا ختم ہو گیا، وہ فلانا لے کے بھاگ گیا، فلانے نے چوری کی، کچھ نہیں، چوری سکاری ہوئی۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہیں اس کا کئی گنا عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے جو چوری کر رہا ہو اس کو ضرورت ہو تمہارے مال کی، تم نے بخیلی کری، نہیں دیا، ضرورت پڑنے پر تمہارا مال اٹھوا دیا اللہ نے، جا بھائی لے اپنا فائدہ اٹھا لے، تمہیں کہیں اور سے اللہ دے دے گا، تم کو کس چیز کی فکر ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ مال ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں بندوں پہ خرچ کرنے کے لیے دیا، بند کر کے رکھو گے اللہ بند کر دے گا، جاؤ، لیکن دو گے تو اللہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو دلاتا ہے، خوش ہوتا ہے، میرا بندہ دے رہا ہے، میرا بندہ دے رہا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تو یہ اسی طرح لوگوں کا رزق جو ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں کہ نہیں ہاتھ میں؟ لوگوں کا رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی بھی جاندار آپ دیکھ لو، چرند ہو، پرند ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، چھوٹے سے چھوٹا پرندہ ہو، بڑے سے بڑا پرندہ ہو، جانور ہو، شیر ہو، آپ نے کسی کی کوئی تھیلی دیکھی ہے چیک بک یا نوٹ یا گڈی یا پیسے یا اشرفی یا سونے چاندی کے کچھ دیکھے آپ نے؟ چونٹی وغیرہ کے جسموں پر بیگ اٹیچی لے کے چلتی ہیں چونٹیاں، ہو سکتا ہے آپ کے دیار میں چلتی ہوں بھائی، آپ تو کہیں جاتے ہو تو باقاعدے سوٹ کیس، گرم کپڑا، ٹھنڈا کپڑا، موزہ، سوکس، جوتے، چپل، خوشبو، ادھر ہو پتہ نہیں کیا علم گلم سامان 100 برس کا، بلکہ خبر سب لے کے چلتے ہو۔ گھر دیکھو کئی برس تک چلتے رہیں، کوئی کچھ اتنا جمع کیا ہوا آپ نے، پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا۔ ہاں، اللہ اکبر، آپ ہی ایک جاندار ہیں اس دنیا میں یا اور بھی کچھ جاندار اس دنیا میں آپ کے چاروں طرف ہیں؟ بولو، ہیں جاندار کی نہیں جاندار؟ کہ صرف انسان ہی جاندار؟ آپ کے پڑوس میں رہنے والے جانور، آپ کے گھر پہ، آپ کے کھوٹے پہ بندھے ہوئے جانور، ان کی کہیں تھیلی ویلی ہے بوری وری بھدی ہوئی سال بھر کی؟ اللہ نے فرمایا کسی کو تم نے نہیں دیکھا جو اپنے پشت پر اپنی روزی لے کے گھوم رہا، اللہ ہی اسے کھلانے اور پلانے والا ہے، اسے اللہ کھلاتا ہی نہیں پلاتا ہے۔ وہ آپ سے کبھی آگے دانا مانگا ہے؟ جانور، آپ بھینس جو آپ نے باندھے ہوئی، گائے، کبھی کہا ہے ہم کو چارہ دو، ہم کو اس کو زیادہ بھوک لگے گی تم سے کہے یعنی رسی توڑا کر کے کھوٹے پھاٹے نکال کے بھاگے گا، بس تو نہیں دے رہا ہے تم جا کے خود ہی کھا لیتے ہیں۔ اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے، تم عجیب و غریب آدمی بس ایک ہی پھنسے ہوئے ہو، یہیں سے آنے دے، نہیں آ رہا تو رو رہے ہو، چلا رہے ہو، کیا ضرورت ہے چلانے؟ ایک صاحب مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کہ یہاں ایک فلپینی تھا، کبھی گوشت نہیں خریدتا تھا لیکن اس کا نشانہ بڑا صحیح تھا، غلیل تھے اس کے پاس، 4 پتھر لیتا اور جاتا ادھر ادھر، وہیں سے غلیل سے شکار کرتا، 4 پرندے لاتا، ذبح کرتا اور کھاتا، بہترین، کبھی اس نے گوشت مچھی نہیں خریدی۔ اللہ کی قسم، روزیاں اللہ نے گھما کے رکھی ہوئی ہیں جنگلوں میں، فضاؤں میں، سب یہ اللہ کی روزیاں ہیں۔ تمہیں گوشت نہیں پھلانی، تم ہو کاہل، سستڑ، ہم ہیں سستڑ، کاہل، اپاہج، ہم نے خود ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ اللہ کے بندے، بہت کچھ اللہ نے اس دنیا میں رکھی ہے، سمندروں کے اندر مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں، فضاؤں میں پرندے ہیں، جنگلوں میں جانور ہیں، کس کے لیے ہیں؟ اللہ اکبر، تمہارے لیے اللہ نے بنائے۔ نشانہ ہو صحیح تو انہیں بھی کھاؤ اور اپنے دشمنوں کو بھی کھلاؤ، انہیں گولی کھلاؤ، ان سے اور اپنے روزیاں پرندوں سے حاصل کرو اور انہیں گولیاں کھلاؤ، دونوں۔ تمہیں نشانہ کیا، تم تو ایک لاٹھی نہیں چلا سکتے، تمہیں تو دشمن آتا ہے اور پستول لے کر کے یہ کر کے بیٹھ کے مائی باپ کانپتے ہو، اور وہ کہتا ابھی میں چھری لے کے آ رہا ہوں، تم سب کو ذبح کروں گا۔ تمہیں اتنی بھی جرأت نہیں ہوتی کہ مرنا تو مرنا ہی ہے، مرد کی موت مر دیں، مر جاؤ، اٹھ کر کے پکڑ کر کے لڑائی فائٹ کر کے مرو۔ تم تو ایسے بزدل ہو،
चंद भीड़ जमा हो गई, इसके नाम पर उसके नाम पर फलाने के नाम पर, मारे डर के पिट रहे हो। अबे मरना ही तो है, मर जाओ ना, दो चार को पकड़, एक को पटक के मार डालो, आइंदा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ऐसे मरोगे, कटोगे। बुज़दिली आ गई हमारे अंदर, मौत का खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा हो गया, इसलिए दुश्मन डराता है। अर्ज करने का मतलब यह है कि कोई भी जानवर, कोई भी हैवान रोजी रोटी लेकर अपने पीठ पर नहीं घूमता है। सबकी रोजी कौन देता है? लेकिन वो कभी अपने भूख से मरते भी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो लुत्फ लिख दिया है उससे राजी बराजा रहो, उससे ना कम होगा ना ज्यादा होगा, और वो आएगा। अगर ये सोचोगे तो तुम्हें सुकून कल्ब हासिल होगा। चरिंदों परिंदों को देखकर इबरत हासिल करो, इत्मीनान हासिल होगा कि हमारे मुक़द्दर में जो है वो आना है इंशाअल्लाह ताला। बस शर्त क्या है? मेहनत करो। शर्त क्या है? हाँ, मेहनत करो। बैठ करके तस्बीह मुसल्ला लेकर के सुभान अल्लाह पे रोजी नहीं आती। मेहनत करो। अल्लाह ताला ने नबियों को मौजज़े दिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी ने अपने मौजज़ों की कमाई नहीं खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरीजों के ऊपर हाथ रखते शिफा हासिल हो जाती थी अल्लाह के हुक्म से। परिंदों फूंक मारते थे, मट्टी से परिंदा बनाते, अल्लाह के हुक्म से परिंदा उड़ जाता था। कभी ये बाजीगरी देख करके या मौजज़ा दिखा करके उन्होंने भीख नहीं मांगे, रोजी नहीं मांगी। तुम जादू दिखा, झूठे जादू दिखा करके रोजियां कमाते हो, उल्लू बनाते हो लोगों को। मौलवी साहब हैं तो रोजी रोटी का एतमाद खुतबे जुमा और अपने तालीम और तरबियत ही को सहारा बना करके खा रहे ना। अल्लाह तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबों ने मेहनत की है। नबी करीम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार थे, हद्दाद थे, लोहार थे, लोहे का कारोबार करते थे, लोहे को खुद ही टेढ़ा करके नेज़े और तीर और तलवार बनाया करते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कारपेंटर थे, बढ़ई थे। हैं हजरत मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ कारोबार से, कोई कपड़ा बुनता था, कोई खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरवाहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बकरियां चराई, सॉरी गाय तो नहीं थी, बकरियां लोगों की चराई। अल्लाह के नबी ने चराई है लोगों की बकरियां। सहाबे कराम रिज़वान ताजिर थे, तिजारत करते, मेहनत करते थे। तो मेहनत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रोजियां देगा। तुम सोचो सूफी साहब हो, खानकाहों में बैठे हो, मोटे मुस्टंडे पीर साहब, नहीं, हमें क्या जरूरत है? तुम जैसे बेवकूफ मिले हो ना, तुम जैसे बेवकूफ उनको मिले हैं, बैयत कर ली, बैयत करो, खरीद फरोख्त हो गया, अब परमानेंट तुम हमारे नौकर बन गए, खलास तुम कमाओ, तुम खा रहा। पीर उसका बेटा लंदन अमेरिका में पढ़ रहा है और तुम्हारा बेटा झोपड़ी में रह रहा है। पीर का घर बिजली के कुमकुमों से रोशन है, तुम्हारे घर में दिया जलाने के लिए भी रोशनी नहीं है। ये सब दुनिया वालों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया हुआ है। इस्लाम से दूरी जहालत का सबब है। मेहनत करो, कमाओ रोजी, जिद्दोजहद करो। हमारे नबी ने फरमाया, पेड़ लगा रहे हो, अगर सूर फूंक दिया गया, जब तक वो पेड़ न लगाना, मरना नहीं, जी छोड़ना नहीं, पेड़ लगा देना, फिर भले गिर जाना, मर जाना, नो प्रॉब्लम। इतने हद तक हमारे नबी ने तुम्हें हुक्म दिया है। मेहनत करो। तो मेहनत करने से हासिल होती है चीज अल्लाह के, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से इससे कल्ब सुकून हासिल होता है। एक और कुंजी है, वह है अल्लाह के दरवाजे को खटखटाना। अल्लाह के दरवाजे को कैसे खटखटाएं? अल्लाह के दरवाजों को दुआओं से खटखटाओ। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआओं में बखीली मत करो, अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ उन्हें मिलता था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली दुनियाई अल्लती फ़ीहा मआशी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा मआदी वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फ़ी कुल्लिन खैर वजअलिल मौत राहतन ली फ़ी कुल्लि शर। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह, मेरे दीन को दुरुस्त कर दे जो मेरे हर काम के लिए तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है, और मेरी दुनिया को दुरुस्त कर दे, उसमें मेरा माश और मेरी रोज़ी है, और मेरी आखिरत को दुरुस्त कर दे, वहीं पर मुझे पलट करके जाना है। मेरी ज़िंदगी को मेरे लिए हर भलाई में इजाफे का सबब बना दे, और मेरी मौत को मेरे लिए हर शर से राहत और सुकून बना दे। ये अल्लाह के नबी दुआ करते थे। अल्लाह अकबर।
تو یہ بھی اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا، یہ قلبی راحت اور سکون کے لیے اللہ رب العزت کے دروازے کو کھٹکھٹانا، دعا کرنا، یہ بھی اطمینان قلب اور سکون حاصل کرنے کی ایک کنجی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ذکر کی تاثیر بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر، میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا، سارے غموں کو دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے سارا غم، سارا حزن، سارا ملال دھل جاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ توجہ کریں، اللہ کے ذکر ہی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، اللہ کا سب سے بڑا ذکر، اللہ کا سب سے بڑا ذکر اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید ہے، جی اللہ کی توحید ہے۔ اللہ ہی مالک المولا ہے، اللہ ہی روزی رساں، اللہ ہی عبادت کا سب سے بڑا مستحق ہے۔ توحید اپناؤ گے تو دل کو سکون ملے گا، لیکن اس کے اندر غیر اللہ کی پوجا بھی رکھو گے، اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھے بھی پکارتے ہیں، اور فلانے بابا کو بھی پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، فلانے نبی کو بھی پکارتے ہیں، فلانے رسول کو پکارتے ہیں، فلانے ولی کو پکارتے ہیں، فلانے شہید کو پکارتے ہیں، فلانے دیوی کو پکارتے ہیں، فلانے دیوا کو پکارتے ہیں، ہاں، درگاہوں، مزاروں، شدوں، علموں، یہ سب شرک باللہ ہے۔ اس سے کبھی سکون قلب حاصل ہو سکتا؟ یاد۔ اور میری آوازیں سننے والوں سنو، ہمارے ملکوں میں تو اللہ اکبر اتنی مسجدیں نہیں ہیں جتنے درگاہ اور شد علم چبوترے تم نے بنائے ہیں۔ مسجدوں کے اوپر تالے لگوا رہے ہو تم بے شرمو مسلمانوں، مسجدوں کے لیے فائٹ کرتے ہو۔ ہمارے محلے میں مسجد نہیں بنے گی، اس کے محلے میں مسجد نہیں بنے گی، یہ مسجد نہیں بننے دیں گے، وہ مسجد نہیں بننے دیں گے۔ کبھی تم نے ان مزاروں درگاہوں کے خلاف یہ آواز اٹھائی ہے؟ یہ ہے ہمارا حال، اور تلاش کر رہے ہیں امن، راحت، سکون ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق۔ فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر، یہ اندھی تقلید سے پیدا نہ کرو، یہ فتنہ ہے، یہ جنگ و جدل ہے، لڑائی کے راستے، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، تو توحید یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ اور جو مومنین ہیں ان کے لیے نماز، نوافل، تلاوت قرآن، ذکر، اذکار، سبحان اللہ والحمد، یہ ان کے روح کی غذا ہے، ان کے روح کی بالندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے ہیں۔ بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر میں جلدی جو ہے کچھ کنجیاں اور بتا دوں۔ اسی طرح قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کرنا، اس سے بھی سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان والو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی اور سینوں کی بیماریوں کا علاج بھی نازل کر دیا ہے ہم نے۔ وہ کہاں ہے؟ قرآن کریم کے اندر۔ ہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے۔ تو پابندی سے روزانہ صبح قرآن، دکان ہو، مکان ہو، کہیں بھی ہو، چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کر لینا۔ چاہے قل هو اللہ ہی پڑھ لو، چاہے قل هو اللہ ہی پڑھ لو، انا اعطیناہ ہی پڑھ لو، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہی پڑھ۔ قرآن کی تلاوت ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو 1 رکوع، 2 رکوع، 2 آیتیں، 4 آیتیں، جتنی بھی ضرور پڑھا کرو پابندی کے ساتھ، اس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے نوافل اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر استقامت، اس سے بھی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان اپنے روزانہ صبح کا آغاز کرے تو اللہ کے ذکر سے جب وہ آغاز کرتا ہے تو اس کا سارا دن بہترین گزرتا ہے، سکون قلب کے حساب سے بہترین اطمینان بخش اس کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا پورا دن منحوس گزرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو، دن کے آغاز میں تم 4 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھنے سے غافل مت ہو تو میں دن کے آخر تک تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ اور وہ 4 رکعت کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 رکعت ہیں، تم یہ پڑھ لو، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل، اللہ اور اس کے رسول سے حاصل شدہ جو علم ہے اس کے اوپر عمل کرو، اس سے بھی دل کو سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایسا شخص
جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہ پائے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. سورہ انعام آیت نمبر 122. اسی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ زندگی بھر جیل سے جنازہ اٹھا ان کا، مصیبت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں رہے، لیکن میں نے جب بھی ان کو دیکھا مسکراتے دیکھا، خوش اور خرم دیکھا، کیونکہ وہ اللہ کی ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، تو اس لیے ان کا چہرہ بھی چمکتا ہوا نظر آتا تھا. اسی طرح سے سکون کی کنجی میں سے ایک کنجی یہ بھی ہے کہ اہل علم کی صحبت اختیار کرو. علم والوں، نیک لوگوں کی صحبتوں میں. یہ نیک لوگ نہیں جو تم نے بنائے، پگڑ، ہری، لال، پیڑی، تسبیح، یہ چور ہیں. یہ کون ہے بولو؟ ہاں، یہ تو ہر جگہ ڈبے ڈبے رکھے ہوئے ہیں سیڑھیوں پر لے کے وہاں تک، تعویذ، گنڈے، پلیتے، عود، اگربتی، یہ چور. یہاں سکون نہیں ملتا. یہاں تو قوالیاں ہیں، یہاں تو بھنگڑے ہیں، یہاں تو پائلوں کی جھنکار ہے، ڈھول کی تھاپ ہے، ہارمونیم، میوزک، سب کچھ ہے. یہاں ایسے لوگوں کو سکون ملتا ہے جو میراثیے کی اولاد ہے. لیکن مومن کو سکون ایسی جگہوں پہ نہیں ملتا. مومن کا سکون قرآن کی، اچھے لوگ، نیک لوگ، صالح، متقی، پرہیزگار تمہارے دوست ہیں، احباب ہیں، تمہارے ارد گرد رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، علم اور حکمت کے نور حاصل ہوں گے. بالکل ایسے لوگوں کی مثال عطر فروش جیسی ہے کہ بھلے تم عطر نہ خریدو لیکن اس کے پاس بیٹھو گے تو کم از کم خوشبو تو حاصل ہوگی. تو نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرما دیا ہے. بہرحال اسی طرح شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. وسوسے پیدا کرتا ہے تو مسلمانوں کو چاق چوبند رہنا چاہیے. شیطان بڑا ہی ڈینجر اور بڑا ہی خطرناک ہے، اس لیے سوچنا چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوئی نہ کوئی ترکیب ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنو کہ جب کوئی بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ گانٹ پر یہ کہتا ہے ابھی بہت رات باقی ہے اس لیے سوئے رہو. لیکن اگر وہ بیدار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز فجر ادا کر لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور وہ خوش مزاج، حشاش اور بشاش رہتا ہے. اور اس طرح پورا دن اس کا حشاش و بشاش گزرتا ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں تو بد مزاج اور بالکل بد مزاج اور گندا مزاج وہ دن بھر گزارتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اسی طرح مومن کی ایمانی قوت حشاش بشاش رکھنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، اس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح فارغ اوقات سے، جو آپ کے پاس فارغ اوقات ہیں، بجائے ادھر ادھر مصروف ہونے کے اللہ کے ذکر میں اور حصول علم میں اپنے آپ کو مصروف کریں. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ میرے عزیزو سکون قلب چاہتے ہو، آخری بات، سکون ملتا ہے. سکون کہاں ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے مال جمع کرنے سے سکون نہیں ملتا ہے، بلکہ صدقہ اور خیرات کرنے سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے. آوارہ گردی کرنے سے سکون نہیں ملتا ہے، بلکہ محبت، ایک دوسرے سے الفت کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے چوری کرنے سے سکون حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ محنت اور مزدوری کرنے سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے. اسی طرح غریبوں کو دھکا دے کر کے انہیں حقیر سمجھ کر کے اس سے سکون حاصل نہیں ہوتا، بلکہ غریبوں کی اور فقیروں کی مدد کر کے ان کو کھلا کر، ان کو پلا کر، انہیں کپڑے پہنا کر سکون قلب حاصل ہوتا ہے. اسی طرح ہر وہ کام جو برا ہو اسے کرنے سے سکون نہیں حاصل ہوتا، بلکہ اچھے کام کرنے سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے. اپنے بھائی سے نفرت کر کے، عداوت، اس سے رشتے کاٹنے سے سکون قلب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ صلہ رحمی کرنے اور ان رشتوں کو جوڑنے سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے. اور جتنی بھی اچھائیاں ان کے کرنے سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے. یہ سب کنجیاں ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سکون کی ان کنجیوں کو اپنانے اور ان کے مطابق اپنی پریشانیوں کی گرہوں کو اور ان کو کھولنے کی، ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہم سب کے دلوں میں اطمینان اور سکون عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، باہر بیٹھ کر گپیں حاصل کر رہے تھے اور جب خطبہ ختم ہوا تو آپ حضرات مسجد میں وہ دھوپ لے رہے تھے۔ ایک دن اسی دھوپ میں جلائے جاؤ گے، یہی انگار بنے گا تمہارے لیے، چلاؤ گے، تمہارا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہیں نماز جمعہ سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو آدمی پہلے مسجد میں آتا ہے، فرشتے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، اس کا نام رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں، اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، دوسرا آتا ہے اسے ایک گائے کی قربانی کا، تیسرا آتا ہے اسے بکرے کی قربانی کا، چوتھا آتا ہے اسے مرغ کے صدقہ کرنے کا، پانچواں اسے انڈے کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جب امام خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے آگے خطبہ سنتے ہیں، اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام اس رجسٹر میں نوٹ۔ بیٹھ کے مارو گپیں، اسی دھوپ سے محبت کرتے ہو، گرمی سے، کل جب چلو گے اسی گرمی تب پتہ چلے گا یہ خطبہ جمعہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ تمہارے ملکوں کے گپ ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے فرمان بتائے جاتے ہیں۔ اس سے اعراض کرو گے، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور آئندہ جب کبھی آؤ مسجد کے اندر آ کے بیٹھو، خطبہ سنو، وہاں بیٹھ کر کے دھوپ لو گے ایسی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. قال تعالى في كلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ كن شريكا في الدعوة كن عطاء للإسلام فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام